ایک بڑا انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے بھارت پوری دنیا میں گمراہ کن خبریں پھیلا رہا ہے۔ غلط معلومات پھیلانے کے حوالے سے ریسرچ کرنے والے بین الاقوامی ادارے EU ڈس انفو لیب نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت انڈین کرونیکلز EU کے نام سے پاکستان کے خلاف ایک ویب سائٹ چلا رہا ہے۔ بیلجیم کی ڈس انفو لیب نے مودی سرکار کا مکرو چہرہ بے نقاب کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ انڈین کرونیکلز EU نامی ویب سائٹ کے قیام کا مقصد بھارتی عوام تک پاکستان کے خلاف جھوٹی خبروں کا پروپیگنڈا پہنچانا ہے۔ ویب سائٹ پر بھارتی ارکان پارلیمنٹ صحافیوں کے نام سے مضامین دیتے ہیں جس کا مقصد پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا پرچار ہے۔ یورپی یونین میں فیک نیوز پر کام کرنے والے تحقیقی ادارے EU ڈس انفو لیب نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ سریواستو گروپ اور انڈین کرونیکلز گمراہ کن خبروں کا بھارتی نیٹ ورک ہے جو 15 سال سے اقوام متحدہ اور یورپی یونین کو جھانسا دے رہا ہے۔ متعدد بار اقوام متحدہ کے فورم پر پاکستان کے خلاف آوازیں بھی بلند کروائی گئیں۔ EU کرونیکلز پر چلنے والے پاکستان مخالف خبروں اور مضامین کو شائع کر کے انڈیا میں دیگر میڈیا کے اداروں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ برسلز میں یورپی پارلیمان میں اس گروپ سے وابستہ افراد کی کوشش ہوتی ہے کہ ممبر پارلیمان کی قربت حاصل کی جائے اور ان کے ذریعے پاکستان کے خلاف پارلیمنٹ میں بھی آوازیں اور جعلی میڈیا اداروں میں مضامین لکھوائے جائیں۔ یہ پوری صورتحال جو اب دنیا کے سامنے آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی جانب سے سرحدی خلاف ورزی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سرحدوں پر اشتعال انگیزی بھارت کی جانب سے مستقل طور پر کی جاتی ہے جس کا بھرپور اور مؤثر جواب پاکستان کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ تو بھارت اس وقت خطے کے امن کو کیوں تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس بارے میں مزید گفتگو کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا اس وقت بھارت کا مقصد کیا ہے؟ یہ ویب سائٹ بھی بھارت کی پوری دنیا کے سامنے آ چکی جو کہ 15 سال سے چل رہی ہے، بیوقوف بنا رہا ہے بھارت یورپ کو بھی، اقوام متحدہ کو بھی، اور پروپیگنڈا صرف پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو اس پر ذرا تبصرہ فرما دیجیے۔ جی دیکھیں، مقصد تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ جبکہ اس پورے معاملات کا جو ڈائریکشن ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش اور اپنے آپ کو بڑھاوا دینے کی کوشش، یہ اس کا مین مقصد تھا۔ کیونکہ آپ نے خود کہا کہ UK کی پارلیمنٹ اور یورپین یونین کی پارلیمنٹ اور اقوام متحدہ کی، لیکن زیادہ میرا خیال ہدف اس کا ہمارے عوام بھی تھے۔ میں پاکستانی عوام کی بات کر رہا ہوں، اور کیونکہ ANI وغیرہ جو ہے یہ بڑی ایسے ادارے ہیں جن پر بڑا وہ کیا جاتا ہے، اعتبار کیا جاتا ہے، ان کو قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے وہاں سے جو بھی بات ہوتی ہے۔ تو ہمارے وہ بہن بھائی جو تھوڑی دیر کے لیے مس گائیڈ ہو گئے تھے، بلکہ کافی دیر کے لیے مس گائیڈ ہو گئے تھے، جو سمجھتے تھے کہ جی ہائبرڈ وار کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف اسٹیبلشمنٹ نے اپنی چودراہٹ کے لیے بنائی ہوئی ہے اور دشمن کچھ نہیں کر رہا، اور یہ خود ہمارا ہی سب کچھ کیا دھرا ہے۔ ہمارا ضرور کچھ نہ کچھ کیا دھرا ہے، لیکن اب تو یہ کلیئر ہو گیا کہ دشمن کیا کر رہا تھا۔ تو سب سے پہلے اپیل تو میرے اپنے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، کالجز کے اسٹوڈنٹس، کہ وہ اس نیٹ ورک کو ذرا دیکھیں، اس کو اسٹڈی کریں کہ کیا مواد اس کے اوپر لوڈ کیا جا رہا تھا۔ دیکھیں 700 اور 1000 کے درمیان انہوں نے سائٹس بنائی تھی جو اس کی ترویج کر رہی تھی، تو وہ ایک اندھیری تھی آپ سمجھیں کہ جھوٹ کی، جس کے اندر سے سچ تلاش کرنا بہت مشکل تھا۔ تو اب چونکہ جو سامنے آ گیا ہے، ایک تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی ساکھ بناتے، انہوں نے اپنی رہی سہی ساکھ بھی گنوا دی۔ باقی جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے اس کا ذکر کر دیا ہے، آگے آپ سوال پوچھیں گے اور کریں گے۔ میرا اپنا خیال ہے مقصد اس کا یہ تھا، اپنے لوگوں کو گمراہ کرنا، پاکستان کے عوام کو گمراہ کرنا، دنیا کے عوام کو گمراہ کرنا، اور الٹا وہ سب کچھ اس کے اوپر پڑ گیا ہے۔ کسی نے تو کیا گمراہ ہونا تھا، اب تو ان کا اپنا میڈیا پوچھ رہا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے۔ تو نعیم خالد صاحب، اب یہ چونکہ EU ڈس انفو لیب نے بھی یہ پوری صورتحال اب یہ دنیا کے سامنے لے کر آئے ہیں، ظاہر ہے، تو اب کیا بین الاقوامی سطح پر بھارت کے خلاف اس پر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، کوئی ایکشن ہو سکتا ہے؟ ایک ملک کے خلاف وہ مستقل بنیادوں پر 15-20 سال تک وہ جھوٹا اور جعلی پروپیگنڈا کرتا رہے، تو کیا کوئی کارروائی ہو سکتی ہے بین الاقوامی قوانین کے مطابق؟ جی میرا خیال ہے کہ لا فیئر کے ڈومین میں ایک بہت بڑا آپ سمجھیں ایڈوانٹیج پاکستان کے ہاتھ آیا ہے، اور ہم خود اگر یہ بات کہتے تو شاید دنیا اعتبار نہ کرتی، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی پالیٹکس جو کن بنیادوں پر چلتی ہے، لیکن چونکہ ایک اتھینٹک سورس سے یہ بات آئی ہے جس پر ہمارا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس کو کیش کریں اور ہم اس کو پھیلائیں اور ہم ہر جگہ یہ پہنچائیں۔ ایک اور فولڈر فوری طور پہ بننا چاہیے، بلکہ وہ تو بنا بنایا فولڈر ہے، آپ نے صرف اس کو پہنچانا ہے، P5 میں پہنچائیں، UNO میں پہنچائیں، یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں، برٹش پارلیمنٹ میں پہنچائیں کہ یہ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا تھا۔
میرا خیال ہے بڑا اچھا موقع ہے اور اس کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے. صحیح. اور نعیم خالد صاحب ظاہر ہے آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں انسانی حقوق کا عالمی دن پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے, پھر 5 اگست کا بھارت کا وہ اقدام جو کشمیر میں اس نے اٹھایا, اور پھر اس دن سے لے کے آج تک کچھ 100 سے زائد خواتین کی عصمت دری ہو چکی ہے, آبرو ریزی ہو چکی ہے, اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ اپنی جانوں سے جا چکے ہیں. تو اب یہ معاملہ بھی جو سامنے آیا ویب سائٹ والا ہے, تو اب دنیا کو اب جاگ جانا چاہیے, خاص طور پر بھارت کے معاملے میں جو کشمیر میں ہو رہا ہے, جو پاکستان کے خلاف کر رہا ہے, جو سرحدوں پر پاکستان کی کر رہا ہے. تو اب کیا دنیا کو ایکشن لینا چاہیے, کچھ سوچنا چاہیے بھارت کے بارے میں؟ دیکھیں ایکشن کی بات تو میں بعد میں کرتا ہوں, جہاں تک جاگنے کی بات ہے میرا خیال ہے کہ دنیا جاگ گئی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی تمام آوازیں کینیڈا سے آ رہی ہیں, امریکہ سے آ رہی ہیں, یورپین یونین سے آ رہی ہیں, یو کے سے آ رہی ہیں, باقی ملکوں کے سامنے یہ چیزیں رکھی جا رہی ہیں. تو اب یہ چیز irreversible ہو چکی ہے. اب یہ اگر جتنا مرضی یقین دلائے ہندوستان کے نہیں جی ہم تو ایسا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں, بڑے اچھے ہیں, تو کوئی ماننے والا نہیں ہے. بہت بڑے کام کیے ہمارے فارن آفس نے, اور آپ کو ضرور ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا. ایک تو یہ کہ کشمیر کا جو سچویشن ہے, جو مدعا ہے, ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے. اور خاص کر آپ نے انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی, تو انسانی حقوق کی پامالی مقبوضہ کشمیر میں تو جو ہے ایون ہندوستان کے اندر سول سوسائٹی نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے. ابھی آپ بات کر رہے تھے سکھوں کی, اس کے علاوہ دالت اور مسلمان, کیا نہیں وہاں پر ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ دنیا سمجھ چکی ہے, لیکن دنیا اس سلسلے میں کیا کرے گی اس پر کوئی میں زیادہ تبصرہ اس وقت نہیں کر سکتا. دنیا اپنے مفادات کے مطابق کام کرتی ہے. البتہ جو دنیا کی رائے عامہ ہے اس کو آپ نے ہموار کر لیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فارن آفس اور ہمارا لا کا جو ڈویژن ہے وہ کیسے یہ اس بات کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن نعیم خالد صاحب, دنیا کے ساتھ ساتھ خود بھارتی عوام کو بھی تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نریندر مودی کی جو دوسری حکومت آئی, ہم نے دیکھا انہوں نے جو کیمپین کی وہ اینٹی مسلم, اینٹی پاکستان اپنے ایجنڈے کے ساتھ کی, منشور ان کا وہی تھا, اور اسی پر ان کو ووٹ بھی ملے. تو کیا بھارتی عوام اتنا شعور رکھتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو سمجھ سکے, یہ جو ویب سائٹ والا واقعہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی, عوام کے بارے میں تو پوری دنیا میں اب یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جو جمہوریت میں جو ووٹ ڈالے جاتے ہیں, اور یہ صرف بھارت تک منحصر نہیں ہے, یہ امریکہ بھی اس میں شامل ہے, یو کے بھی شامل ہے, پاکستان بھی, جتنے جمہوری ملک ہیں جہاں پر ووٹ ڈلتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی منطق کی بنیاد پہ ووٹ نہیں ڈلتے. ووٹ ہمیشہ ڈلتے ہیں جذبات کے بنیاد پر, کہ آپ جذبات بھڑکاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو لیکن جذبات کا بھڑکانے کا ایک لمٹ ہوتی ہے, آپ ایک ہی جذبے کو بار بار نہیں بھڑکا سکتے. تو میرا اپنا خیال یہ کہ جو لوگ سوچ بچار والے ہیں ہندوستان کے اندر, اور بہت ہیں, اور ان کی جو سول سوسائٹی ہے وہ ریئیکٹ کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ ہندوستانی میڈیا اپنی حکومت سے کس قسم کے سوال کر رہا ہے جو پہلے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اس کے علاوہ تمام پارٹیز تقریباً انہوں نے ایکا کر لی ہے, اور وہ جو سکھوں کی اور پنجابیوں اور پنجاب کی ہڑتال ہے, زرعی جو انہوں نے چیزیں چینج کی ہیں اس سلسلے میں, وہ سب ان کے ساتھ ہو گئے. تو میرا خیال اب یہ جو کاؤنٹر تحریک ہے وہ زور پکڑ رہی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی اگلے الیکشن میں دوبارہ وہ عوام کے جذبات صرف اس بنیاد پہ بھڑکا سکیں گے کہ جی پاکستان کے خلاف, یا کشمیر کا مدعا لے کے, یا چین کا مدعا لے کے اب لوگ اور سوال پوچھیں گے. صحیح. لیکن نعیم خالد صاحب, چونکہ ظاہر بھارت بہت بڑی بین الاقوامی سطح کی مارکیٹ ہے, اور بھارت کی جو معاشی تعلقات ہیں وہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ بہت مضبوط ہیں, تو پھر ایسی صورتحال میں کیا دنیا کی بڑی طاقتوں کو اس معاملے پر کنونس کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان اپنا کیس مؤثر طریقے سے سمجھا سکتا ہے؟ سمجھ تو آ جائے گی, لیکن کیا وہ پھر کچھ سوچنے پر بھی مجبور ہوں گے؟ جی دیکھیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں دو اصول چلتے ہیں. ایک, اگر آپ نے انٹرنیشنل پولیٹکس میں اپنے آپ کو منوانا ہو یا کوئی آپ نے لیوریج اٹھانی ہو, تو آپ میں دو اہلیتوں میں سے ایک ہونی چاہیے یا دونوں ہونی چاہیے. پہلی بات, آپ دوسرے ملکوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہوں, آپ میں پوٹینشیل ہو فائدہ پہنچانے کا. دوسری بات, آپ میں دوسرے ملکوں کو نقصان پہنچانے کا پوٹینشیل ہو. جب یہ دو چیزیں ہوں تو پھر سارا معاملہ اسی پر چلتا ہے. تو چونکہ ہندوستان بڑی مارکیٹ ہے, ان کے پاس لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا اہلیت ہے, تو یہ چلتا رہے گا. لیکن پاکستان کے پاس بھی فائدہ پہنچانے کے عوامل جو سامنے آ رہے ہیں, یہ افغانستان میں انشاءاللہ امن ہوتا ہے, پورا یہ سینٹرل ایشیا آپ کے سامنے آ جائے گا, رشیا یہاں سے گزرے گا, چائنا یہاں پر ہوگا, ایران کے ساتھ تعلقات اگر بہتر ہوتے ہیں, مڈل ایسٹ کے ساتھ آپ اس بات سے نہ گھبرائیں کہ وہاں پر آرمی چیف جا رہا ہے, انڈیا کا کوئی فرق نہیں پڑتا. انڈیپینڈنٹ ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے انڈیپینڈنٹ تعلقات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, آپ اپنی جگہ بنائے رکھیں.